بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. صدق الله العظيم. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم علماء کرام، عزیز طلباء اور معزز حاضرین، جیسا کہ آپ حضرات کو بتلایا گیا کہ جامعہ مظہر العلوم بنارس، جو کہ بنارس کا ایک قدیم تاریخی ادارہ ہے، اس میں بچوں کی ایک تنظیم ہے جو جمعیت الطلبہ البلاغ کے نام سے جانی جاتی ہے. اس ادارے میں، اس جمعیت کے اندر ہمارے جو طلبہ ہوتے ہیں وہ تقریر کی مشق، نعت، قرات، اس کے علاوہ تحریری میدان میں بھی اپنی اپنی کوششیں کرتے ہیں اور ماشاءاللہ اسی البلاغ کے اندر رہ کر محنتیں کرتے کرتے آج اس مدرسے کے فارغین میں بہت سے ایسے علماء ہیں جنہوں نے یہیں سے اپنی تقریری اور تحریری زندگیوں کا آغاز کیا تھا. یہ سلسلہ الحمدللہ آج بھی جاری ہے، اور جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ اسی البلاغ کے ان بچوں نے قرات بھی پیش کیا، نعت بھی پیش کیا، تقریر بھی پیش کیا. یہ چھوٹا سا نمونہ تھا آپ کے سامنے. انشاءاللہ آئندہ بھی ان بچوں کی جو صلاحیتیں ہیں، جو محنتیں ہیں، وہ سب آپ کے سامنے آتی رہیں گی اگر آپ حضرات کی دعائیں، توجہات اور تعاون
ان بچوں اور ادارے کے ساتھ قائم و دائم و باقی رہا تو انشاءاللہ یہی بچے کل کے دن آپ کا بھی، ادارے کا بھی اور پورے سماج اور معاشرے کا نام روشن کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے ہم سب لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو ان عزیز طلباء کے سر پر دست شفقت رکھا جائے، ان کی سرپرستی کی جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ آپ ہی حضرات کی محنتوں اور توجہات کے نتیجے میں جمعیت الطلباء البلاغ اپنی ترقی کی منزلوں کو پہنچا ہوا ہے، اور یہی امید آپ حضرات سے وابستہ ہے کہ پہلے کی طرح برابر اس کے ساتھ تعاون اور توجہات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون، توجہات اور سرپرستی کو بھی قبول فرمائے، اور ان بچوں کو بھی اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ محترم بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی کچھ آیتیں پڑھ کر سنائی ہیں، اور ایک حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ انشاءاللہ اسی آیت اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں سامنے آئیں گی، کچھ معروضات ہوں گے، اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ ہم سب لوگوں کو اللہ رب العالمین کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ یہ ایک ایسی دولت ہے کہ دنیا کی کوئی بھی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور دعا بھی اس بات کی کرتے رہنی چاہیے کہ مرتے دم تک یہ دولت ہمارے ساتھ قائم و دائم رہے۔ دنیا کے اندر جو شیطان، اس نے تو بیڑا اٹھا رکھا ہے کہ ہم ایسی سازشیں کریں گے، ایسی نقل و حرکت کریں گے کہ یہ انسان ایمان کے ساتھ دنیا سے نہ جانے پائے۔ لیکن بحیثیت ایک ایمان والا ہونے کے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی ایسے کام کریں جس سے ایمان ہمارا قائم و دائم رہے، اور دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اس دنیا میں ایمان والوں کے اندر بھی بہت ساری کیٹیگری اور بہت سارے درجے بنے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ایمان بہت پختہ ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے ایمان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تابعین، اولیاء اللہ،
ہر زمانے میں اس طریقے کے لوگ رہے ہیں جو ایمان کے اس مقام اور مرتبے پر پہنچے ہیں کہ ان کا شمار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ایمان کے اعتبار سے اس مقام کو نہیں پہنچے ہوتے، کچھ کمیاں رہتی ہیں، کچھ گناہ کے کام بھی ہو جایا کرتے ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ ان سے بھی نیچے درجے کے ہوتے ہیں ایمان کے اعتبار سے، برائے نام مسلمان ہیں، کوئی نہ دین سے واقفیت، شریعت کے احکام پر کوئی عمل درآمد نہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمان نام رکھا گیا، اس لیے وہ مسلمان کہے جاتے ہیں، ایمان کے اعتبار سے بہت کمزور۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ان سے بھی زیادہ کمزور ہیں، انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں، حالانکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے ماں باپ کا بھی معاملہ ویسا ہی تھا ایمان کے اعتبار سے، انہوں نے جب بچہ پیدا ہوا تو ان کا نام بھی اسلامی نہیں رکھ سکے، ایسا نام رکھ دیا پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح پروان چڑھتے رہے اور اسی طرح ان کی پرورش ہوتی رہی، عاقل بالغ ہو گئے، لیکن انہیں کچھ عطا پتہ نہیں کہ ہم کیا ہیں۔ تو بہرحال یہ مختلف درجے ہوتے ہیں ایمان کے، کس کا ایمان کس طریقے کا ہے، ہر آدمی اپنے بارے میں زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ بتلا دیا گیا کہ یہ چیزیں اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہوں تو وہ ایمان کے اعتبار سے کامل، مکمل اور پختہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی کچھ آیات، جیسا کہ ابھی میں نے یہ پڑھا، سورہ انفال کی ابتدائی آیات ہیں، 18ویں پارے کی جو شروعات جن آیات سے ہوتی ہے اس میں بھی جو ابتدائی آیات ہیں اس کے اندر تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی خوبیوں اور ان کی نشانیوں اور ان کے تعلق سے ذکر فرمایا ہے کہ ایک کامل ایمان والوں کے اندر کیا کیا خوبیاں اور کیا کیا صفات پائی جاتی ہیں۔ ابھی میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی اس کے اندر جن باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، کم سے کم ہم اس پر غور کریں، اور غور کرنے کے بعد ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم ایمان کے کس مرتبے اور کس درجے میں ہیں۔ ہر چیز کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ناپنی ہوتی ہے تو آدمی ناپ لیتا ہے، چاہے وہ چیز نظر آنے والی ہو چاہے نظر آنے والی نہ ہو، ہر چیز کو ناپ لیا جاتا ہے آج کے زمانے میں۔ کوئی سامان ہے ترازو سے ہم ناپ لیتے ہیں، کوئی چیز ایسی ہے ہم اس کو پیمانے سے ناپ لیتے ہیں، میٹر ہوتا ہے اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے ہم، حتیٰ کہ اگر کسی کو بخار ہے تو وہ بخار بھی ناپ لیا جاتا ہے، بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، ہر چیز کو ناپنے کا ایک پیمانہ اور ایک آلہ مقرر ہے۔ تو کیا ایمان کو بھی ناپنے کا آلہ ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہم پتہ لگا سکیں کہ ہمارا ایمان کس درجے کو ہے؟ تو جی، اس کا بھی پیمانہ مقرر ہے۔
یہ آیات قرآن کریم کے اندر جو متعدد موجود ہیں، احادیث میں بھی بہت سی احادیث ہیں جس کے اندر مختلف حدیثوں میں کچھ کو بتلایا، کسی میں کچھ بتلایا، کسی میں کچھ بتلایا۔ ان سب کو دیکھا جائے اور اپنا جائزہ لیا جائے تو خود بخود احساس ہوگا اور ہم کسی نتیجے پر پہنچیں گے ہم کس مرتبے کو ہیں، ایمان کے اعتبار سے ہمارا کیا حال ہے، کس درجے میں ہم ہیں، معلوم ہو جائے۔ پہلی چیز کیا بتلائی؟ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ صحیح معنوں میں کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاوے تو وہ ان کے دل دہل اٹھتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ دوسری نشانی یہ بتلائی کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان کے اندر ترقی ہونے لگتی ہے، ان کا ایمان خود بخود ترقی کی منزلوں کو طے کرنے لگتا ہے۔ اور تیسری علامت یہ بتلائی کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب کے اوپر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اس کے آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ بھی ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر ان پانچوں چیزوں اور پانچوں نشانیوں کو بتلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، جن کے اندر یہ پانچ باتیں پالی جائیں سمجھ لو کہ وہ کامل حقیقت میں یہ مومن ہیں اور مومن میں کامل کہے جانے کے قابل ہیں۔ تو اب دیکھیے یہ پانچ چیزیں اس کے اندر بتلائی گئی۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے حوالے سے کوئی بات کہی جاوے تو ان کے دل دہل اٹھیں، کانپ جائے، اللہ کا خوف طاری ہو جائے۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بدکاریوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کے حوالے سے انہیں سمجھایا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے یہ گناہ ہے، یہ خراب ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ کے حوالے سے بات کر کے اللہ کا خوف ان کو دلایا جاتا ہے، لیکن ان کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں پڑتا، حالانکہ وہ مسلمان ہوتے ہیں اور اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ لیکن وہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے حوالے سے ان کو ڈرایا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے، تو فوراً وہ کانپ اٹھتے ہیں کہ اچھا وہ اس گناہ سے باز آتے ہیں، اس گناہ کے کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بھی اس طریقے کے بہت سے اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ اللہ کا نام سنتے ہی ان کی عجیب کیفیت ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، اور یہ فرمایا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ قرآن کریم کی جب تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو ان کا ایمان ترقی کی منزلوں کو طے کرنے لگتا ہے۔
قرآن کریم اللہ کا ایسا کلام ہے کہ چاہے کچھ بھی عربی زبان سے واقف نہ ہو، لیکن جب قرآن کریم کو صحیح ڈھنگ سے جب پڑھا جائے، کما حق اس کی تلاوت کی جائے، تو وہ اپنا اثر چھوڑے بغیر نہیں رہتا، اور اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے اوپر ایک رقت طاری ہو جاتی ہے، اور ان کا ایمان اندر سے ترقی کی منزلوں کو طے کرنے لگتا ہے، ایمان، نور ایمان کے اندر اضافہ ہونے لگتا ہے۔ عمل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے، قرآن کریم کی تلاوتوں کو سننے کے بعد ان کے اندر ایمانی اعتبار سے اور زیادہ ترقی پیدا ہونے لگتی ہے، ان کے ایمان کے نور میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ آپ قرآن کہیں بھی سنیں، یہاں تک کہ اگر ریکارڈنگ موبائل وغیرہ کے ذریعے بھی سنیں یا کسی کے بالمشافہ سنیں، ہر حال میں قرآن کریم اپنا اثر چھوڑتا ہے اور سننے کے والا متاثر ہوتا ہے، اور ایمان کے اعتبار سے جو جتنا پختہ ہوتا ہے اس کے ایمان کے اندر اور حرارت اور تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اور توکل کی جو بات ہے، اللہ رب العالمین کے اوپر توکل، اللہ پر بھروسہ رکھنا، کوئی بھی معاملہ ہو اللہ رب العالمین کے اوپر توکل اور بھروسہ رکھے کہ آدمی کوئی بھی کام کرے، جو کام اپنے کرنے کا ہے اس کو کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کہ اے رب العالمین، میرے لائق، میرے اختیار میں جو کچھ تھا وہ سب تو میں نے کر لیا، اب اس میں کامیابی عطا فرمانا اور منزل مقصود تک یہ پہنچا دینا، یہ کام یہ تیرا ہے اے اللہ، ہم نے تیرے اوپر بھروسہ کیا۔ تو اس طریقے سے اللہ پر توکل اور بھروسہ کرے تو یہ ایمان والوں کی شان ہے، اور اس کے ایمان کے اندر اضافہ اور کامل الایمان ہونے کی دلیل اس کے اندر ہے کہ اپنے بس میں، اپنے اختیار میں جو کچھ تھا اس نے کر لیا، باقی معاملہ اللہ کے حوالے۔ اور یہی ایک مومن کی شان ہے، اور یہی ایک مومن کی شان ہونی چاہیے کہ جو کچھ اپنے اختیار میں ہے اس کو کر لیا جائے۔ اللہ رب العالمین مسبب الاسباب ہے، تو سبب کے درجے کی جتنی چیزیں ہیں ان کو اختیار کرنا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھنا، توکل کرنا، یہ ہے اس کا تقاضا۔ اور اپنے اختیار کی جو چیزیں ہیں، سبب کے درجے کی جو چیزیں ہیں، ان کو اختیار ہی نہ کرے اور اللہ پر بھروسہ کرنے لگے، توکل کرنے لگے، تو یہ توکل کا یہ مطلب قطعی نہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا اور سنتے ہی رہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین روزی دینے والا ہے، اللہ روزی دینے والے ہیں، اللہ رزاق ہیں، اور اللہ نے تمام مخلوق کو روزی دینے کا وعدہ کیا۔ اب توکل کا تقاضا یہ ہے کہ روزی تلاش کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے لیے مختلف ذرائع ہیں، کوئی دکان لگاوے، کوئی ملازمت کرے، کوئی محنت مزدوری کرے، جائز اور حلال جتنے بھی راستے روزی تلاش کرنے کے، کمانے کے ہیں، ان کو اختیار کرنے کے بعد تب معاملہ اللہ کے حوالے کہ بھئی میں نے اے رب العالمین، میرے اختیار میں جو کچھ تھا وہ میں نے کر لیا، باقی اس کے اندر کامیابی عطا فرمانا یہ تیرا کام ہے۔ ہم اس کے اوپر دکان کھولیں گے، دکان کھولنے کے بعد سامان دکان کے اندر رکھیں گے، اور اس کے بعد معاملہ اللہ کے
اپنے اختیار میں جو تھا وہ کیا۔ لیکن اگر کوئی آدمی سبب کے درجے کی جو چیزیں ہیں ان کو اختیار ہی نہ کرے، دکان کھولے نہیں اور محنت مزدوری کرے نہیں، دن بھر اپنے گھر میں یہ سوچ کر بیٹھا رہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت روزی دینے والا ہے، اللہ ہمیں بھی روزی دے دے گا، تو یہ توکل اور یہ اللہ پر بھروسہ رکھنا یہ اس کا قطعی معنی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں۔ اسباب کے درجے کی چیزوں کو اختیار کرنے کے بعد تب معاملہ اللہ کے حوالے کیا۔ اور فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ دیکھو ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز قائم کرنا۔ قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں بھی نماز کی تلقین کی گئی ہے تو وہاں اقامت صلاۃ کا ذکر کیا گیا ہے، نماز کو قائم کرنا۔ ایک تو نماز پڑھنا ہوتا ہے، آدمی سرسری طور پر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک جیسے تیسے نماز پڑھ لیتا ہے، خشوع و خضوع ہے نہیں، اور جس طریقے سے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کی کوئی رعایت نہیں، ذرا بھی توجہ نہیں، ذرا بھی دھیان نہیں، بس ایک بوجھ تھا، گویا اس کو کسی طریقے سے ہلکا ہو گیا۔ تو یہ ہوتا ہے نماز پڑھنا۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل خشوع و خضوع، تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک یہ تصور رہے کہ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ سے میں مناجات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے میں باتیں کر رہا ہوں۔ اور جب یہ تصور رہے گا تو نماز کے اندر دھیان بھی لگے گا، اس کا قیام بھی صحیح ہوگا، قرات بھی صحیح ہوگی، رکوع بھی صحیح طریقے سے کرے گا، رکوع سے اٹھنے کے بعد جو کھڑا ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک سے کھڑا ہوگا، سجدہ، قعدہ، یہ سارے کے سارے ارکان اور ساری چیزیں ایک دم صحیح ادا ہوں گی۔ اور نماز کے اندر چلا گیا تو باہر، نماز کے باہر کیا ہو رہا ہے کچھ بھی اس کو عطا پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے باہر۔ اصل نماز یہ ہے، اور اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے۔ ایسی نماز پڑھنے والوں کے بارے میں کہا کہ یہ ان کا ایمان مضبوط اور کامل ہوتا ہے۔ یہ سرسری طور پر نماز پڑھنے والوں کے لیے نہیں کہا۔ آپ نے ایک آیت پڑھی، بہت مشہور آیت ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز فحش کاری اور گناہ کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ پانچوں وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور گناہ کبیرہ بھی ہوتا رہتا ہے، نگاہ کی حفاظت بھی نہیں ہو پاتی، نہ زبان کی حفاظت ہو پاتی ہے، گناہوں سے بچ نہیں پاتے، گناہ پہ گناہ بھی ہو رہا ہے، اور پانچوں وقت کی نماز پابندی سے پڑھی جا رہی ہے؟ تو کہاں وہ گناہوں سے دور ہوا؟ نماز نے کہاں اس کے اندر اصلاح پیدا کی؟ وہ برائیوں سے کہاں دور ہوا؟ تو اس کا کیا مطلب؟ کیا نعوذ باللہ ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ صداقت اس کے اندر نہیں؟ العیاذ باللہ، اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سچا، اللہ کا فرمان سچا، اللہ کا کلام ایک ایک حرف سچا۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی تبدیلیاں کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ تو اصل وجہ اللہ کے یہ جو نماز کا قصور نہیں ہے، نماز کی ادائیگی کا قصور۔ جس طریقے کی نماز کی ادائیگی کے بعد یہ حالات پیدا ہوتے ہیں،
وہ نماز نہیں ہو پا رہی ہے۔ اگر اس طریقے کی نماز ہونے لگے تو پھر دیکھیے آدمی کے اندر سدھار پیدا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ چیز تو تجربے کی ہے، آدمی تجربہ کر کے دیکھ لے۔ اسی طریقے سے نماز جس طریقے سے پڑھنے کو کہا گیا ہے، اور جیسے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی والی نماز اگر ہم لوگ پڑھنے کے عادی بن جائیں تو پھر دیکھیں کہ ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہمارے اخلاق، ان ساری چیزوں کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں نہیں؟ یقیناً تبدیلیاں آئیں گی۔ اور فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، چاہے جتنا بھی ان کو دیا۔ اگر صاحب نصاب ہو گئے، زکوٰۃ ان کے اوپر ہو گئی تو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اگر زکوٰۃ نہیں بھی ادا کرنے کے قابل ہوئے تو کم سے کم نفل صدقہ وغیرہ کرتے رہتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ہر وقت اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف زکوٰۃ ہی کا نام اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ ہمارے اوپر نہیں ہے تو ہم کچھ خرچ نہ کریں، نہیں، ایسا نہیں۔ جتنا بھی ہو سکے، جو کوئی بھی ممکن ہو سکے، صدقات نافلہ بھی تو کوئی چیز ہوا کرتی، اگر ہم اس کا اہتمام کر لیں اور اس کو خرچ کرنے کے ہم عادی بن جائیں تو دیکھیے ایمان کے اندر کتنی تازگی اور ترقی پیدا ہوتی۔ اور صدقات نافلہ کے جو اثرات ہیں آخرت کے اعتبار سے جو ہیں سو ہے ہی ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے فوائد بیان کیے گئے ہیں کہ جب آدمی نفل صدقے وغیرہ کی ادائیگی کرتا ہے تو بہت سی بیماریوں سے اور بہت سارے بلاؤں سے وہ محفوظ ہوتا ہے۔ تو صدقات نافلہ کسی بھی طریقے سے یہ فائدے سے خالی نہیں، دنیا آخرت ہر اعتبار سے۔ حتیٰ کہ اگر 1 روپیہ ادا کرنے کی وسعت ہے صدقے کی نیت سے اسی کو کر دیا جائے، وہ بھی انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گا۔ بس دل کے اندر خلوص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ تو یہ 5 چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی۔ اب ہم اپنے اعتبار سے جائزہ لے لیں کہ ان 5 چیزوں میں کے اعتبار سے ہمارے اندر کیا معاملہ ہے، کتنی چیزیں ہمارے اندر ہیں، کتنی چیزیں پائی جا رہی ہیں، نہیں پائی جا رہی، یہ ساری چیزیں ہم اپنا جائزہ لیں، محاسبہ کریں۔ جب محاسبہ کریں گے خود بخود سمجھ میں آئے گا کہ کتنی کمیاں ہمارے اندر ہیں، کیا ہے۔ اگر ساری چیزیں موجود ہیں اللہ کا شکر ادا کیا جائے، نہیں ہے اللہ سے دعا کی جائے اے رب العالمین اس طریقے کی یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں اور اس طریقے کا ایمان ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ دعا کی جائے گی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، ویسے ہی ایمان ہمارا ہوگا۔ اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ دیکھیے اس حدیث کے اندر 4 چیزیں بتلائی گئی ہیں اور ان 4 چیزوں میں ہر چیز کے اندر ایک اور چیز پائی جائے گی۔ اس طریقے سے ہر چیز کے اندر 2 پہلو پایا جائے گا۔ 4 چیزوں کو ذکر کیا گیا، ان 4 میں ایک 2 پہلو ہیں، صرف ایک پہلو نہ دیکھا جائے، دونوں پہلو دیکھے جائیں اور دونوں پہلو پر انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی۔ اس طریقے سے یہ کل 8 چیزیں ہو جائیں گی۔
پہلی چیز کیا فرمائی؟ من احب للہ، محبت آدمی کرتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی کرتا ہے اور اللہ کے لیے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ دو پہلو ہوا۔ کسی بھی انسان سے محبت ہو، چاہے وہ عالم دین ہو، بزرگ ہو، یا جیسا بھی آدمی ہو، نیک اور صالح ہو، محبت ہو اللہ کے لیے ہو۔ اگر کسی بزرگ آدمی سے محبت کرنے کا ارادہ ہے، کوئی بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے، تو اس سے محبت اس لیے ہو کہ ہم اس سے محبت کریں، اس سے قربت حاصل کریں، اس کی صحبتوں میں بیٹھیں، اور اس کے صحبتوں میں بیٹھ کر اس سے محبت کرتے کرتے اس کی جتنی اچھائیاں ہیں وہ اچھائیاں ہمارے اندر منتقل ہو جائیں، تو اسی طریقے کے ہم بھی اللہ کے نیک بندے ہو جائیں گے اور ان کی ساری خوبیاں میرے اندر بھی منتقل ہو جائیں گی، تو اس طریقے سے ہم بھی اللہ کے محبوب لوگوں میں شمار کیے جائیں گے اللہ کے ہاں، اور اللہ کے ہاں ہمارا بھی ایک مقام اور مرتبہ ہوگا۔ یہ محبت کس لیے ہوئی؟ یہ اللہ کے لیے محبت ہوئی۔ اور دوسرا پہلو دیکھو، ایک بہت بڑا مالدار آدمی اور چھوٹا موٹا آپ نے کوئی کاروبار شروع کیا، یا دنیا کا کوئی بھی دنیا دار آدمی ہے، کوئی سیاسی آدمی ہے، کوئی بہت بڑا نیتا ہے، یا کوئی بھی ایسا آدمی ہے جس سے لگتا ہے کہ اگر ہم اس سے محبت کریں گے تو ہمارا دنیا کا فائدہ ہوگا، ہمارے اندر بھی تھوڑی واہواہی ہماری ہونے لگے گی اور لوگ ہمارا عزت سے نام لینے لگیں گے، اور وہ محبت کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ بڑے نیتا صاحب ہیں، بڑے ایسے ہیں کہ ان سے قربت حاصل کرنا بہت ضروری، ہماری بھی عزت ہونے لگے گی، اس نیت اور اس ارادے سے وہ محبت کر رہا ہے، اور کبھی کبھی وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ محبت جو کی گئی یہ اپنی ذات کے لیے کی گئی، اپنے مفاد کے لیے کی گئی، اور وہ پہلی والی جو محبت میں نے بتلائی وہ خالص اللہ کے لیے کی گئی۔ یہ دو پہلو ہے، تو خالص اللہ کے لیے جو محبت کی جاوے وہ ہمارے کامل الایمان ہونے کی دلیل ہے، اور اسی سے ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، بغض کسی سے کرے تو وہ اللہ کے لیے کرے۔ اس میں بھی دو پہلو ہیں، کبھی کبھی بغض کسی سے دشمنی اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور کبھی دشمنی اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے بغض اگر کر رہا ہے تو ایمان کی ترقی کا درجہ سبب بنے گا، اور اپنی ذات کے لیے اگر بغض کر رہا ہے تو اس کا ایمان خراب ہوگا۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ اللہ کے لیے بغض کرنا یہ محبوب ہے، اور اپنی ذات کے لیے کسی سے بغض اور دشمنی کرنا یہ بالکل پسند نہیں۔ اللہ کے لیے بغض کیسے کیا جاوے؟ ایک آدمی ایسا ہے جو علل اعلان نافرمانیوں میں مبتلا ہے، شرابی ہے، جواڑی ہے، ایک نمبر کا بہت بڑا گناہگار، بار بار اس کو سمجھایا جاتا ہے، اس کی اصلاح کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں، ہر طریقے سے اس کو سمجھایا جاتا ہے، کبھی نرمی، کبھی سختی، مختلف تمام طریقوں کو اختیار کیا گیا، لیکن وہ مانتا نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے باقاعدہ یہ حکم ہے کہ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ،
کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست چھوڑ دیا جائے، اس سے قطع تعلق کر لیا جائے، اس سے بغض رکھو، اس سے دوری بنا لو، اس کا بائیکاٹ کر دو، اس کے ساتھ لین دین مت کرو، اس سے رشتہ داری مت کرو، اس سے دوستی یاری مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ یہ اللہ کا کھلا باغی ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، تو تم بھی ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہ کرو اور ایسے لوگوں سے دوری بنا لو۔ جتنی محنتیں کر سکتے تھے کر لی گئی، نہیں مان رہا ہے تو اب اس سے قطع تعلق کر کے اس سے دوری بنا لو۔ یہ بغض رکھنا ہوا، اور یہ بغض اللہ کے لیے ہوا، اور یہ محبوب ہے، اس کا حکم بھی دیا گیا، جیسا کہ قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا میں نے پڑھا، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یا اسی طریقے سے کوئی آدمی علی الاعلان جو اسلام کے شعائر ہیں، شعائر اسلام کی توہین کرتا ہے اور مذاق اڑاتا ہے اسلام کا، دین کی چیزوں کا، ایسی چیزوں کا، تو اس کے لیے بھی پہلے اصلاح کی کوشش کی جائے گی، اس کو سمجھایا جائے گا، اس کو بتلایا جائے گا۔ مان گیا تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا ایسے لوگوں سے دشمنی کرنا، ایسے لوگوں سے بغض اختیار کرنا، ایسے لوگوں سے دوری بنا کر چلنا، یہ ضروری ہے، صرف جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ ایسے لوگوں سے ایک دم بائیکاٹ کیا جائے۔ اور دوسرا پہلو، اپنے ذاتی معاملات میں کسی سے بغض رکھنا، اس کی کہیں سے اجازت نہیں ہے، بلکہ منع کیا گیا ہے کہ کسی بھی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر کسی سے 2 بات ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، قطع تعلق کر لیا، چلو 1 دن ہوا چل جائے گا، 2 دن ہوا چل جائے گا، 3 دن، لیکن 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ 3 دن یا اس سے زیادہ 3 دن سے زیادہ کی یہ کر رہا ہے تو یہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، یہ دشمنی اپنے ذاتی معاملات میں، جھگڑا اللہ یا دین کے معاملے میں نہیں ہوا تھا، یہ جھگڑا اپنی ذات کے لیے ہوا تھا، اپنے کاروباری معاملے میں، اپنے گھر دوار کے معاملے میں، اپنے دکان کے معاملے میں، زمین جائیداد کے معاملے میں، اپنے ذاتی معاملات میں یہ جھگڑا ہوا تھا۔ تو جو کچھ بھی جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، آپس میں کہا سنی ہوئی، گالی گلوچ ہوا، اس کو جتنا جلد ممکن ہو سکے فوراً ختم کر کے معاملہ رفع دفع کر لیا جائے۔ یہ حکم ہے اسلام کا، یہ تعلیم۔ اور دعا کی قبولیت کے لیے جہاں بہت ساری شرطیں ہیں، انہی شرطوں میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے دل کے اندر بغض کسی کے خلاف نہ رکھے۔ اگر کسی کے خلاف دنیاوی معاملات میں، اپنے نجی معاملات میں بغض رکھتا ہے تو ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن عام طور سے جس سے تعلق ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا، سال بھر، 2 سال، 3 سال آدمی اسی حالت میں دنیا سے بھی چلا جاتا ہے۔ انتقال ہو گیا، بگاڑ ہے صاحب۔ اب کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ انسانیت اگر جاگ رہی ہوتی ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کر لیتے ہیں، باہر دروازے پر بھی نہیں آتے، باہر جنازے میں شرکت کر لیتے ہیں۔ کچھ تھوڑا ضمیر جاگتا ہے تو دروازے پر جا بھی لیتے ہیں، اس کے ورثہ سے 2 بات بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنازے میں بھی شرکت نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو بھی میں نے خود دیکھا ہے کہ اتنا بغض کہ جنازے میں بھی شرکت کرنا گوارا نہیں۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔
تو بھلا ان کی دعا کیسے قبول؟ نہیں، دعا کوئی قبولیت ایسے لوگوں کی نہیں ہوتی۔ دل بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اپنے نجی معاملات میں یہ لڑائی جھگڑے جتنا جلد ممکن ہو سکے ان کو ختم کر دیا جائے، اور دل کے اندر بغض و کینہ یہ ساری چیزیں نہ رکھی جائیں۔ یہ اسلام کا حکم ہے، اسلامی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم۔ تو یہ دو چیز ہوئی، محبت اللہ سے، کسی سے بغض رکھا جائے اللہ سے۔ اور تیسری چیز فرمائی اعطا للہ، یعنی جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو خرچ کیا جائے اللہ کے لیے۔ اس میں بھی دو پہلو ہیں، ایک خرچ اللہ کے لیے ہوتا ہے اور ایک خرچ اپنے نفس پروری کے لیے ہوتا ہے، اپنے نفس کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے، اپنے اہل و عیال، بال بچوں، بیوی بچوں، ان سب کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ بھلے اللہ ناراض ہو جائے لیکن ہم بیوی بچوں کو ناراض نہیں کریں گے۔ اور ایک اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے، ہم اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے بھلے ہمارے بال بچے ناراض ہو جائیں۔ دونوں میں بہت فرق۔ اگر یہ جذبہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم خرچ کریں گے، تو یہ ایمان کے کامل ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے مال عطا فرمایا تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ مال ہماری ملکیت ہے۔ عرفی اعتبار سے بھلے ہم ایک دوسرے کہیں یہ میرا مال، میرا مال، اس کا مال، مال کا مالک یہ کہا جاتا ہے، حقیقت میں مال کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مال ہمارے پاس جو دیا ہے وہ بطور امانت ہے، یہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ اور امانت کا تقاضا کیا ہے کہ اس کے اندر خیانت نہ ہو، امانت کے حق کو ادا کیا جائے، اور امانت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اتنا ہی خرچ کریں جتنے میں اللہ راضی ہو۔ اور اگر اللہ کو ناراض کر کے ہم نے اپنے نفس پروری کے لیے، اپنے بال بچوں، عزیز و اقربا کو خوش کرنے کے لیے خرچ کیا تو سمجھ لیجئے کہ یہ خیانت کیا میں نے۔ اعطا للہ، جو خرچ کیا اللہ کے لیے، زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات نافلہ کی شکل میں، اور بہت سارے دین کے کام ہیں خرچ کرنے کے، مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، بہت سارے یتیموں کے حقوق ہیں، اور ایسے ایسے راستے ہیں۔ آدمی خرچ کرنے پر چاہے تو بہت سارے راستے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے، اور اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ اگر یہ ہو تو وہ اللہ برکت بھی دیں گے، دنیا کے اندر بھی برکت ہوگی اور آخرت میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے، کیونکہ وہ کامل ایمان والا ہوگا۔ اور دوسرا پہلو کہ اپنے ذات کے اوپر خرچ کیا۔ آج ہم اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں اپنے مال کا، اور جیسے تیسے چاہے ہم خرچ کرنے کو ہم کچھ برا نہیں سمجھتے۔ کیا اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو جتنا چاہے کھاؤ پیو، اچھے سے اچھا، قیمتی سے قیمتی چیز کھاؤ پیو، لیکن سنو فضول خرچی مت کرنا۔ اور اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بلا شبہ فضول خرچی کرنے والے لوگ شیطانوں کے بھائی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے مال دے دیا
مالدار لوگوں میں شمار ہو رہا ہے، تو اب ہم موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، کوئی موقع ایسا آ جائے تو ہم اپنے مالدار ہونے کا مظاہرہ کریں اور دل کھول کر خوب پانی کے طریقے سے آدمی پیسہ برباد کرے، پیسہ خرچ کرے تو اس کو واہوائی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا نام ہوگا اور چار آدمی کے یہاں ہماری عزت ہوگی، قدر سے عزت سے ہمیں سلام کیا جائے گا، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن سمجھ لیا جائے کہ ایک ایک پیسے کا اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب دینا ہوگا۔ ایک آدمی اللہ نے اس کو اتنا دیا ہے کہ اپنے یہاں شادی پڑی تو وہ اعلیٰ قسم کے ہوٹل کو، لان کو بک کرا کر 5-6 لاکھ روپیہ لان والوں کو دے سکتا ہے، اور بہت سارے خرچے کر کے، یعنی 10 لاکھ روپے صرف خرچ کر کے وہ اپنا شادی کا پروگرام کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر غالب ہوا اور بجائے 10 لاکھ روپے کے اس نے اپنے ان سارے پیسوں کو اللہ کے لیے روکا، اللہ کے لیے روکا، اور اللہ کے لیے روک کر مختصر طریقے سے اپنے ایک شادی کے پروگرام کو کر لیا، لان بک نہ کرایا، اپنے محلے علاقے میں کسی کے مکان پر یا کسی کھلی جگہ پر اپنا پروگرام کر کے وہ پیسے کو روک لیا، وہ خرچ نہیں کیا، تو یہ اپنے مال کو روکنا ہوا، یہ اپنے مال کو روک لیا، محض اللہ کے لیے روکا۔ تو ایسا آدمی یہ ایمان کو کامل ہونے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ فرمایا منع للہ، جو روکے اپنے مال کو اللہ کے لیے روکے۔ روکنا اس کے اندر بھی 2 پہلو ہوتا ہے، ایک تو اپنی ذات کے لیے روکنا اور ایک ہوتا ہے اللہ کے لیے روکنا۔ یہ جو روکا کہ 10 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کے بجائے 50-25 ہزار روپے کے اندر اپنی شادی کے پروگرام کو کر لیا، باقی کام دین کے کاموں میں لگایا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو یہ روکنا یہ اللہ کے لیے ہوا، یہ اللہ کے ہاں اس کا یہ عمل محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ اور دوسرا پہلو کہ اپنی ذات کے لیے روکنا، اپنی نفس پروری کے لیے روکنا، ایسے لوگوں کو بخیل کہا گیا ہے۔ کوئی بھی آیا اللہ نے اس کو دے رکھا ہے، چاہے تو وہ اچھی خاصی مدد، تعاون غریبوں مسکینوں کا کر سکتا ہے، لیکن نہیں کرتا۔ جتنے بھی آتے ہیں دروازے پر سائل، سب کو واپس کر دیتا ہے، واپس کر دیتا ہے، اور کسی کے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، تو وہ آدمی بخیل کہلاتا ہے۔ اور بخیلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک سزا قرآن کریم کے اندر متعین فرمائی ہے۔ لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ اس کے اندر بڑی دردناک سزائیں اللہ تعالیٰ نے بخیلوں کے لیے مقرر کی ہیں۔ تو دیکھو، روکا اس نے بھی اور روکا اس نے بھی۔ ایک آدمی جو روکتا ہے اپنے مال کو تو اللہ کا محبوب بندہ شمار کیا جاتا ہے، اور وہی آدمی جب اپنے مال کو روکتا ہے تو وہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ روکا دونوں نے، مال دونوں نے بچایا، لیکن ایک کا معاملہ کچھ اور، دوسرے کا۔ تو پہلے والے نے جو مال روکا وہ اللہ کے لیے روکا، وہ فضول خرچی سے بچنے کے لیے روکا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے روکا، اور دوسرے والے نے جو روکا وہ اپنے آپ کے خوش کرنے کے لیے اور اپنے بال بچوں کے خوش کرنے کے لیے۔ یہ فرق ہے۔
تو یہ 4 چیزیں ہیں، محبت اللہ کے لیے، بغض اللہ کے لیے، مال کا روکنا اللہ کے لیے، مال کا خرچ کرنا یہ اللہ، یہ ساری کی ساری چیزیں اور 2 پہلو، ان سب کو 8 چیزیں اگر یہ ہماری زندگیوں کے اندر آ جائیں اور اس طریقے سے ہم ان پر غور و فکر کریں اور ان احکام اور جو یہ 4 چیزیں بتلائی گئی ہیں ان کے اوپر اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہمارے اندر بھی ایمان کے اندر تازگی، ترقی اور اضافہ شروع ہوگا اور ہم پھر اللہ رب العالمین کے بہترین اور مقرب ترین بندوں کے اندر شمار کیے جائیں گے۔ جو آدمی محبت اللہ رب العالمین سے کرتا ہے اور بغض اللہ رب العالمین کے لیے کرتا ہے تو دنیا کے اندر بھی ایسے لوگوں کا بڑا مقام اور اس کا نام بھی روشن ہوتا ہے۔ آپ نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو دہلی مرکز نظام الدین جس کے نام سے، تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک صاحب رہا کرتے تھے، ان کا نام مفتی ضیاء الدین تھا، غالباً ضیاء الدین نام تھا مفتی صاحب، وہ ان کے زمانے کے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سماع کے قائل تھے، قوالی جو ہوتی ہے اس سماع کے قائل تھے، لیکن مفتی صاحب اس کے قائل نہیں تھے اور کہا کہ بھئی یہ سماع یہ جائز نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مفتی صاحب بیمار پڑ گئے اور تعلقات دونوں کے آپس کے اندر تھے، اختلاف تھا اس مسئلے کو لے کر لیکن تعلقات آپس میں تھے۔ مفتی صاحب جب بیمار ہو گئے تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ بھئی مفتی صاحب کی عیادت کر لی جاوے چل کر، تو عیادت کرنے کے لیے گئے۔ دروازے پر خادم نے مفتی صاحب سے کہا حضرت آئے ہوئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے۔ کہا کہ میں کسی بدعتی سے نہیں ملتا، میں کسی بدعتی سے نہیں ملتا، اور معذرت کر دیا کہ بھئی میں ملاقات نہیں کروں گا۔ جب خادم نے آ کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت نے ایسے ایسے کہا ہے، تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے کہا حضرت سے کہہ دو کہ وہ بندہ آپ کے ہاتھ پر بدعت سے توبہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب وہ خادم نے جا کر مفتی صاحب کو بتلایا، کہا اچھا ایسی بات۔ مفتی صاحب نے اپنی دستار اتاری سر سے، کہا کہ ان کے قدموں میں ایک سرا بچھا دو اور دوسرا سرا یہاں، اور حضرت نظام الدین صاحب سے کہو کہ اسی دستار پر چل کر میرے پاس آویں اور مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ دیکھا آپ نے، پہلے تو ملنے تک سے گوارا نہیں تھا، وہ کیوں تھا؟ یہ اللہ کے لیے تھا۔ کوئی بدعت، کوئی ایسا کام کرنے والا جو اللہ کو ناراض کرتا ہو، دین کے خلاف کام کرتا ہو، ہم اس سے نہیں ملیں گے۔ لیکن جب وہی باز آیا اور اللہ کے لیے توبہ کی، درخواست کی اور خواہش ظاہر کی تو کتنا محبوب ہو گیا کہ اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے۔ تو اس طریقے یہ حال، یہ معاملات ہمارے بڑوں کے ہوا کرتے تھے۔ آج بھی ہم اس طریقے کا مزاج بنائیں، ماحول بنائیں، اور ہمارے اندر سماج کے اندر جو بہت ساری اس طریقے کی بری چیزیں ہیں اور برائیاں ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ یہ کام صرف علماء کا ہے، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا، نیک کاموں کا حکم دینا، ہر مسلمان کا یہ کام ہے، تمام ایمان والوں کا یہ کام ہے۔ تو یہ ذمہ داری ہر ایک کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ یہی میسج اور یہی پیغام عام کرنے کے لیے یہ اجتماعات منعقد کیے جا رہے ہیں۔ آج اسی سلسلے کی یہ پہلی کڑی تھی جو بحمد اللہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اگلا پروگرام کہاں ہوگا، کس دن ہوگا، یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ رب العالمین
ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ ان ہدایات پر پورے طور پر چلنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔